اللہ کا اختیار شروع کیا گیا. لیکن نام کون سا آیا؟ الرحمن، یعنی اللہ محبت کرنے والا ہے. یاد رکھو اللہ اتھارٹی رکھنے والا ہے. یاد رکھو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے. ہاں اللہ موت دے گا، لیکن وہ رحمان ہے. وہ تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہیں اس موت کے بعد بابرکت زندگی دینا چاہتا ہے. وہ تمہیں اس موت کے بعد بقا والی زندگی دینا چاہتا ہے. وہ تمہیں اس موت کے بعد ایک ان لمیٹڈ خیر والی زندگی دینا چاہتا ہے. تو اللہ نے اپنا نام الرحمن یوز کیا. یا الرحمن کا لفظ، الرحمن کا نام وہ نام تھا جس کو قریش ڈینائی کرتے تھے. قرآن میں بھی آتا ہے، قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے وَمَا الرحمن، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ اور یہ انداز کیا تھا؟ ماں جو کہتے ہیں عربی زبان میں من رحمان نہیں کہا یہ رحمان کون ہے، کہا مر رحمان. یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ ماں عربی زبان میں آتا ہے کسی نان لیونگ چیز کے لیے. تو رحمان کے لفظ سے چڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن اسی نام سے کرایا کہ محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کو تم اب تک الذی کی شکل میں دیکھ رہے تھے، جس کے لیے تم نے پڑھا کہ اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، جس کے لیے تم نے پڑھا کہ موت کا انسٹیٹیوشن اس نے کریٹ کیا، جس کے لیے تم نے پڑھا کہ 7 آسمان اس نے لیئر بائی لیئر بنا دیے. یہ وہ رب ہے جس کا نام ہے الرحمن. وہ تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہے. اس کی تخلیق پر غور کرو، تمہیں اس کی تخلیق میں کوئی فلا نہیں ملے گا. اب تک اللہ کی اس آیت کے اس فلو تک 3 مخلوقات آئی ہیں. موت کا ذکر کیا گیا، موت اللہ کی مخلوق ہے، زندگی اللہ کی مخلوق ہے، اور آسمان اللہ کی مخلوق ہے. ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں لایا گیا. جنرلی کہہ دیا گیا کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، اس میں کوئی فلا نہیں ہے. یعنی اللہ موت کے بعد انسان کو جو برانڈ نیو زندگی دینا چاہتا ہے وہ اللہ دینا چاہتا ہے جو فلالیس ہو. اللہ چاہتا ہے وہ بابرکت زندگی ہو. اللہ زندگی اور موت کا بہترین کنیکشن بنانا چاہتا ہے. تو اللہ نے یہاں موٹیویشن رکھی ہے رحمان کے لفظ میں. یعنی دیکھیں اللہ کریٹر ہے نا. آپ کوئی چیز بناتے ہیں، آپ نے بہت اچھی پینٹنگ بنائی، بہت ہی اچھی ماسٹر پیس بنی، تو آپ سے سب پوچھتے ہیں اس پینٹنگ کے پیچھے اتنی ڈیپ پینٹنگ ہے، اس کے پیچھے آپ کی موٹیویشن کیا تھی؟ لوگ پوچھتے ہیں نا. جب آپ کوئی بہت بڑا دنیا میں کام کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کی موٹیویشن کیا تھی کہ آپ نے یہ کام کیا؟ آپ کی موٹیویشن کیا تھی کہ آپ نے یہ چیز ڈرا کر دی، آپ نے یہ چیز بنا دی، آپ نے یہ چیز کریٹ کر دی؟ اس آیت کے جملے میں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کی مخلوقات بنانے کی موٹیویشن صرف ایک ہے، محبت. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو جہنم میں ہی ڈالنا تھا، مارنا ہی تھا، ختم ہی کرنی تھی دنیا، تو بنائی کیوں تھی؟ اللہ کی موٹیویشن مخلوقات کو بنانے کی کیا ہے؟ محبت. الرحمن از فل آف محبت. رحمان نے دنیا بنائی ہے آؤٹ آف محبت. یہ کوئی فیکٹری میں ایموشن لیس کسی طرح سے کوئی را پروڈکٹ کی طرح انسان نہیں نکلے. ایک ایک انسان اللہ کی محبت کی مینیفیسٹیشن ہے. ایک ایک انسان سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ نے انسان بنائے تاکہ اللہ ان کو ان بہترین جنتوں میں داخل کرے جو جنتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. فرشتوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی، انسانوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر انسان خود اپنے آپ کو اللہ کے عدل کے بریکٹ میں لائے گا تو اس میں انسان کا پرابلم ہے. اللہ نے تو رحمان ہوتے ہوئے تخلیق کیا ہے، محبت کے ساتھ تخلیق کیا ہے. اللہ کی ہر تخلیق میں محبت ہے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تب ہم اللہ کو بہت زیادہ فوکس میں نہیں رکھ رہے ہوتے. اللہ اس وقت بھی ہم سے محبت کر رہا ہوتا ہے. ورنہ ہمارے گناہ کرنے کے اوپر آسمان سے کوئی تھنڈر بال آئے اور ہمیں جلا کر راکھ کر دے. جس وقت ہم گناہوں کے اندر زندگیوں میں جری ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے ارتھ کویک آنے میں اور زمین کھلے اور ہم اس کے اندر سما جائیں. اب تو سنک ہول اتنے عام بننے لگ گئے پوری دنیا کے اندر. کتنی دیر لگتی ہے سنک ہول بننے میں؟ ایک سنک ہول اپنے ساتھ ایک ہی علاقے کے کتنے گھروں کو گلپ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے سونامی آنے میں؟
ہم تو کراچی شہر میں بیٹھے سمندر کے منہ کے اوپر، کتنی دیر لگتی ہے ایک شہر کے ختم ہونے میں، اور جو کچھ ہمارے شہر میں ہونے لگ گیا ہے، ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ خیر بھی بہت پھیل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شر بھی بہت پھیل رہا ہے۔ رمضان کے اندر افطار کے ٹائم پر ڈانس پارٹی، افطار اینڈ ڈانس پارٹی ہضم نہیں ہو سکتی۔ افطار اینڈ ڈانس پارٹی، آپ کو ٹائٹل دیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ کم سے کم انسان جھوٹا ہی صحیح رمضان کا مسلمانی بن جائے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے دیے ہوئے آسمان کے نیچے اور کس کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر متکبر بن کر، اس سے غافل ہو کر، اس کے ملک اور اس کی کنگڈم کو اگنور کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہم غفلت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی، بڑھاپا بہت جلدی آ جائے گا، اور یہ بھی نہیں معلوم بڑھاپا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ینگ ڈیتھس کامن ہوتی جا رہی ہیں۔ This is one of the prophecy of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، جوان موتیں بڑھ جائیں گی۔ اور آپ دیکھیں 23 سال 24 سال ایکسیڈنٹ ڈیتھس تو بہت کامن ہو گئے ہیں۔ کامنلی رمضان میں کم سے کم 6 تو میں نے سن لیے، 23 سے 25 سال کے درمیان کے جوان لڑکے، جوان بچے کہاں تھے؟ مطلب افطاری کرنے جا رہے تھے، کوئی افطاری کرنے جا رہا تھا، کوئی رات میں اب سحری کے ٹائم پر سحری کرنے جا رہا تھا۔ ہم لوگ بھی جب آؤٹ ہو رہے ہیں نا تو ہم اپنے بالکل ہی دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ افطار پارٹیز ہوتی تھیں، اب تو ہماری سحور پارٹیز بھی ہوتی ہیں۔ سحور بفے کتنا کھائیں گے؟ کھا کھا کے کیا کر لیں گے؟ جو راتیں عبادت کی، جو راتیں سکون کی، جو راتیں اللہ سے دعائیں مانگنے کی، جو راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، جو راتیں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کی، ہم سحور بفیز میں ہیں۔ 12 بجے شروع ہوگا، 3 بجے ختم ہو جائے گا۔ دا پرائم ٹائم آف عبادت آف قیام اللیل، 12 سے لے کر 3 بجے تک سحری بفے، اور سب بھاگ بھاگ کر جائیں گے۔ سارا دن روزہ رکھ کے تھک گئے تھے نا، سارا دن روزہ رکھ کے ان 3 گھنٹے کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر قیام کرنا پڑے یا جائے نماز پر گھر میں قیام کرنا پڑے تو جان نکلتی ہے، ہائے ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ اماں کہیں کھڑی رہو میرے ساتھ، نہیں کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا، بیٹھ جاؤں۔ اور اماں کہیں چلو بیٹا سحری بفے میں چلتے ہیں، ہاں ہاں، اماں سے بھی پہلے گاڑی میں چھلانگ لگا کے۔ سوچنے کا وقت ہے یہ، زندگیاں گزر جائیں گی۔ ہاں یہ نہیں اللہ نے کہا کہ آپ دنیا میں انجوائے نہ کریں، لیکن اللہ کے حقوق پر پاؤں رکھ رکھ کے اپنے نفس کی پیروی میں اپنی خواہشات کو پورا نہ کریں، پھر زندگیوں میں سکون کہاں تلاش کریں گے؟ پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان، پھر کہتے ہیں اسپاؤس جو ہے وہ بالکل کوآپریٹو نہیں ہے، پھر کہتے ہیں شوہر جو ہیں وہ آج کل بڑے لڑاکا ہو گئے، اور شوہر کہتے ہیں بیویاں بڑی لڑاکا ہو گئی، بالکل بھی اکوموڈیٹنگ نہیں ہے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن، کبھی وراثت پر لڑتے ہیں، کبھی کاروبار پر لڑتے ہیں، کبھی گھروں پر لڑتے ہیں، کبھی ماں باپ کی خدمت میں کیوں کروں تم کرو، کبھی اس پر لڑتے ہیں۔ یہ سب علامات ہیں اللہ کی نافرمانی کی۔ جب ہم اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیں گے، اور اللہ نے کتنا حق اپنا کہا ہے لینے کو، اللہ نے نہیں کہا بیسٹ بن جاؤ، اللہ نے نہیں کہا سارا کچھ مجھے دے دو۔ زکوٰۃ کتنی نکالتے ہیں؟ 2.5%، کچھ بھی نہیں ہے 2.5%۔ اللہ چاہتا تو کہتا 50% نکالو سال پیچھے، کیا کر لیتے؟ کہتا تو وہ 2.5% میں نہیں نکلتا، تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیں۔ ایک ساتھ کیسے نکالیں؟ اتنا کیش ہاتھ سے ایک ساتھ نکل جائے گا، جان نکل جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اولادیں تو ماں باپ کے لیے ایک آزمائش بنی ہوئی ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے آزمائش کم بنے ہوئے بعض جگہ پر ماں باپ اولاد کے لیے آزمائش بنے ہوئے، لیکن اولادیں ماں باپ کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں کچھ ہم پر ایسا خاص کرم کر دے کہ ہماری جو نافرمانیاں ہیں وہ ہماری زندگیوں میں سے بالکل ڈیلیٹ ہو جائیں، اور اللہ کی قدرت میں ہر شے ہے۔ ہمارا ایمان ہے بیدہ الملک، جہاں وہ ہمیں صحیح کر سکتا ہے، جہاں وہ ہمیں گناہوں سے دور کر سکتا ہے، وہاں ہماری اولاد، ہماری نسل اور ہماری امت کو ہر طرح کی برائی سے کھینچ کے باہر نکال سکتا ہے۔ ڈو ناٹ بی این اپولوجیٹک مسلم۔ نہیں کرنا آتا، چلے آپ کی بہن نے آپ کو بلایا سحری بفے پہ، کرے نا انکار۔ 6 لوگ انکار کریں گے تو 10 لوگ سوچیں گے تو کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے وقت کرنے کا،
ہم کہتے ہیں ہاں آپ بلایا نا، انکار بھی تو نہیں کر سکتا. وہ آپ کی نماز کا ٹائم، وہ آپ کے آرام کا ٹائم، وہ آپ کے سونے کا ٹائم. آپ ایک دن جائیں 12 سے لے کر 3 بجے کے سحری بفے میں، سارا دن آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے، سارا دن آپ کا سر بھاری رہے گا. آپ کی نہ قرآن کلاسز ہوں گی، نہ آپ کی نمازیں صحیح پڑھی جائیں گی، نہ آپ کی روٹین کی قرآن کی تلاوت ہوگی، چڑچڑی آپ ویسے ہی رہیں گے. تو کیا فائدہ ہوا؟ جہاں لوگ غلط راستوں پر چل رہے ہیں وہاں لوگوں کو آہستہ محبت، خلوص اور پیار سے اگر منع نہیں کر سکتے، پلیز ڈو ناٹ بی پارٹ آف دوز تھنگس، ڈو ناٹ بی پارٹ آف دوز ایکٹیویٹیز. اسکول کالجز کے اندر جو چیزیں اسلام کے کانٹریری ہو رہی ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ اور میں اس کا حصہ بنیں. پڑھائی کی حد تک مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن پارٹیز، فیئرویلز، گالاس، اس حد تک تو کوئی مجبوری نہیں ہے. کیا اسکول والے گن پوائنٹ پر آپ کو سیکیورٹی گارڈ بھیجتے ہیں، نکلو گھر سے باہر، ہم تمہیں ضرور لے کر جائیں گے اس ڈریسنگ کے اندر فیئرویل پارٹی میں آنا ہے، سلیو لیس پہن کر آنا ہے، ساڑی پہن کر آنا ہے، لو نیک پہن کر آنا ہے؟ کون کھڑا ہو کر زبردستی گن پوائنٹ پر یہ ڈریسنگ کرواتا ہے؟ مائیں خود بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو ان کی فیئرویل پارٹیز کے لیے پارلر لے کر جاتے ہیں. میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی جس دن میں نے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ بچی اے لیولز کی ہے، اور جس طرح وہ تیار ہو رہی تھی میں سمجھی شاید کرسچن ہے. آئی ایم سو سوری ٹو سے. اس کی جو ڈریسنگ تھی مجھے نہیں لگا وہ مسلمان ہے. جوان بچی، اور اس کو جس بال گاؤن کے اندر ماں نے رکھا ہوا تھا، ماں خود کھڑے ہو کے بتا رہی کرلز ایسے ڈال دیں، اسپرے یوں لگا دیں، فرنٹ بیک لو نیک، اور ماں خود جا کر ڈراپ کر کے آئے گی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں رشتوں میں چاشنی نہیں رہی، بچوں میں ادب نہیں رہا، مال میں اور وقت میں برکت نہیں رہی. کہاں سے آئے گی؟ اللہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ اتنے لاکھوں لوگ حرم میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر گر گڑاتے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی. دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد رکھ لیں. کیسے دعا قبول ہوگی؟ سر گرد آلود، حج کے سفر میں گیا ہوا تھکا ہوا مسافر کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جو کھایا وہ حرام کا، جو پہنا وہ حرام کا، جس سواری پر بیٹھ کر حج کے لیے آیا وہ حرام کی. تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اگر آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمیں اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑانے کی، معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ریبیلیس ہو رہی ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اولادوں کو اللہ کی محبت کی طرف لانے کی ضرورت ہے. بچے ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں گے، بچے ہیں وہ آزمائشوں کی طرف، فتنوں کی طرف، ٹیمپٹیشنز کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. ہمارا کام ہے کہ ہم کنسسٹنسی کے ساتھ ان کی اصلاح کا کام کرتے رہیں. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کا ایک اہم پہلو کنسسٹنسی ہے. اللہ نے ہمیں ضائع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس مخلوق کو جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے مجھے جہنم کی آگ کا فیول بنانے کے لیے کلمہ گو مسلمان نہیں بنایا. اللہ نے مجھے آؤٹ آف محبت پیدا کیا ہے، اور جس چیز کو محبت سے بنایا جاتا ہے اس کا ذائقہ، اس کا فائدہ، اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے. آپ میں سے جتنی مائیں ہیں، جب آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے پراٹھا بنا کر کھلاتی ہیں، اپنے بچوں سے پوچھیں کبھی بھی میٹ کے پراٹھے میں ان کو وہ فلیور نہیں آتا، حالانکہ وہی آٹا ہوتا ہے، وہی گھی ہوتا ہے، وہی توا ہوتا ہے، اور وہی چولہا ہوتا ہے. لیکن بچے کیا کہتے ہیں؟ امی آپ بنا دینا پلیز. اماں کہتی ہیں میری جانی کھانی ہے. جو آپ کھانا اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، اب تو بہت ریئر کیسز ہو گئے ہیں جہاں خواتین کوکنگ خود کرتے ہیں، کم ہو گئے نا. تو پھر شوہروں کے دلوں میں محبت کیسے آئے گی؟ شوہر آپ کے گرویدہ کیسے ہوں گے؟ پہلے زمانے میں تو ہماری نانی دادیاں کہتی تھیں شوہروں کے دل تک جانے کے لیے ان کے سٹمک سے ہو کر آنا پڑتا ہے. تو اب تو ہم نے سٹمک کے راستے کو تو بند ہی کر دیا، دل تک تو پہنچنے کے چانسز کم ہی ہو گئے. تو نہ شوہر آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائے، نہ بچے آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں.
اور جو انسان جس انٹینشن سے کھانا پکاتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ بات، اب تو میڈیکل سائنس جس مائنڈفلنس کو بیان کر رہی ہے، جس طرح سے میڈیکل سائنس اب چیزوں کو الیبوریٹ کر رہی ہے ہمارے سامنے، تو اسلام کی خوبصورتی کھلتی ہی چلی جا رہی ہے، بالکل جیسے پھول کھلتا چلا جاتا ہے. جو انسان کھانا پکاتا ہے وہ کس مائنڈ سیٹ سے کھانا پکا رہا ہے، کھانے میں وہ وائبس چلی جاتی ہیں. بیچاری میڈ کک اپنے گھر میں اپنے شوہر سے مار کھا کے آئی، اپنے بچوں سے جو ہے وہ چڑ کر آئی، کرایہ دار کو پیسے دینے تھے یا لینے تھے اس پہ جھگڑے کر کے آئی، روتی دھوتی آ کر اس نے آپ کے گھر میں کھانا پکایا، اور وہ کھانا اس نے جس طرح سے بھی ہاتھ چمچ چلایا اپنا، اس کی ساری وائبس آپ کے کھانے میں ٹرانسفر ہو گئیں. پتہ نہیں کھانا پکاتے ہوئے بسم اللہ پڑی بھی کہ نہیں پڑی، اور پھر وہ آپ نے بھی کھایا اور آپ کے بچوں نے بھی کھایا. پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ سب اتنے چڑچڑے کیوں ہو رہے ہیں. میں کوئی اس کے اوپر گراؤنڈ فیکٹس کی بات نہیں کری، بٹ دیز آر جسٹ کنیکشنز وچ یو کین بلڈ ٹوگیدر. اس لیے کہ دس از دا ورلڈ آف سائنس. اور بہرحال ہمیں سائنس کی باتیں بڑی اپیل کرتے ہیں، مائنڈ فلنس کی باتیں ہمیں بڑی اپیل کرتے ہیں. دا سائنس آف وائبس آئدر دے آر پازیٹیو اور نیگیٹو، ہمیں اس کی وائبس کی سائنسز بڑی اپیل کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. جب ماں محبت سے بنائے گی، آپ کے ماتھے پہ 2 بل بھی ہوں گے نا بناتے ہوئے، تو بھی اس بل کی برکت جو ہے آپ کو اپنے خاندان کی محبت میں نظر آئے گی. لیکن ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا، قربانی دینی ہوگی، نفس کو مارنا ہوگا. جیسے اللہ نے ہمیں محبت کے ساتھ بنایا ہے، ایسے ہی اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کی توفیق دی ہے الحمدللہ قرآن کے سامنے. اللہ نے کوئی مخلوق فلا کے ساتھ نہیں بنائی. آج یہاں جتنے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں اور جتنے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، اس آیت کے اس جملے کو، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی کسی مخلوق میں کوئی فلا نہیں دیکھو گے. آج کے بعد اس آیت کو یاد کر لیجئے گا جب کبھی آپ کو اپنی زندگی پرفیکٹ نہ لگے، جب آپ اپنی زندگی سے کمپلینٹس کرنے لگ جائیں، مجھے ایسے بچے کیوں ملے، مجھے ایسے امی ابو کیوں ملے جو بالکل اکوموڈیٹنگ نہیں ہیں، جو بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، جو بالکل ہر وقت اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں. ماں باپ کے فیصلے آپ کے حق میں پرفیکٹ ہیں جیسے بھی ہیں، اعتماد کیجئے. ہو سکتا ہے اس وقت اچھے نہ لگ رہے ہوں، یو ول سی دا فروٹس ان فیوچر. ماں باپ اولاد کے دشمن نہیں ہوتے. ماں باپ وہ واحد ہستی ہیں اس دنیا کے اوپر اللہ کے بعد جو کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے. ماں باپ وہ واحد ہستی ہوتے ہیں. میں خاص طور پر بچیوں سے کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ بچیوں کو لگتا ہے مائیں اور باپ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں خوش نہیں ہونے دیتے، ہماری مرضی کے کپڑے نہیں پہننے دیتے. لیکن یہ حقیقت ہے، اللہ نے جہاں رکھا ہے اللہ نے پرفیکٹ رکھا ہے. اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے. اللہ نے جن گھروں کا حصہ بنایا ہے پرفیکٹ ہے. آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر کمپلینٹ نہ کرے میرے بچے اچھے نہیں ہیں. آج کے بعد کوئی بچہ اس بات پر کمپلینٹ نہ کرے میرے امی ابو بالکل اچھے نہیں ہیں. زبان سے نہیں بولتے بچے، مگر بچوں کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے. جب بچے پاؤں پٹکتے ہوئے جاتے ہیں، جب بچے دروازہ زور سے بینگ کرتے ہیں، جب بچے بستر پر جا کے دڑم سے گر جاتے ہیں، یا بچے جب ہیں ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں. اماں کہتی ہیں بیٹا کھانا کھا لو، بھوک نہیں لگ رہی، بیٹا کچھ تو کھا لو، کچھ بھی نہیں کھانا. یہ جملوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے زبان سے نہیں بولا کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ میری بات نہیں مان رہی. اصل میں یہ جملے بتا رہے ہوتے ہیں آئی ڈونٹ لائک یو. کم بچے ایسے زبان سے بولتے ہیں، پھر تھوڑا بہت لحاظ باقی رہتا ہے. مگر یہ جو سارے اس طرح کے سبلیمل میسیجز آ رہے ہوتے ہیں سٹل انداز میں، وہ یہی مطلب ہوتا ہے آپ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی، انفیکٹ آپ مجھے زہر لگ رہی ہیں. دل میں تو یہی باتیں آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر پلیز کبھی کمپلینٹس نہیں کیجیے، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. اور ماں باپ سے غصہ کر کے، فرینڈس کو فون کر کے ماں باپ کی شکایتیں فرینڈ سے کرنا، اس سے زیادہ امیچور ایٹیٹیوڈ کوئی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی مت کیجیے. نہ خواتین اپنے شوہروں کی شکایتیں اپنی اماں کو فون کھڑکا کر کریں. آپ کو پتہ ہے امی مجھے اپنا گھر بڑا یاد آتا ہے. چلو امی سمجھ گئیں، عقل مند امی ہو نا وہیں شٹ اپ کرا دیں. چلو بیٹا اب میں جا رہی ہوں ذرا تمہارے ابا کے لیے چائے بنانے، بعد میں بات کریں گے. شکایتی ایٹیٹیوڈ کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اپنے آس پاس اللہ کی رحمت نظر آئے گی. اللہ کی رحمت کیسے نظر آئے گی؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت تو آلریڈی اللہ کہتا ہے ہر چیز کو انویلپ کیے ہوئے، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے، صرف سمجھنے والا دل چاہیے. اللہ کی کنگڈم کو آپ جتنا دیکھیں گی اتنا انشاءاللہ آپ کو اللہ کی تخلیق میں کوئی ٹیڑھ، کوئی فلا، کوئی شارٹ کمنگ، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی.
تو اللہ نے جو موٹیویشن دی ہے اور جو موٹیویشن بتائی ہے، اللہ نے یہ دنیا بنائی، چاہے آسمان ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ نے آؤٹ آف محبت بنائی ہے۔ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں کہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان والے ہو اور شکر کرنے والے ہو۔ اللہ نے تو اس دنیا سے بہتر دنیا تمہارے لیے تخلیق کی ہے، اللہ نے صرف دنیا سے بہتر بابرکت دنیا تمہارے لیے تخلیق کی ہے۔ تفاوت عربی زبان میں ایک سمپل مفہوم میں کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے اندر کوئی چیز سکپ کر جائے، کوئی چیز مس ہو جائے۔ تو اللہ نے ایسی مخلوقات بنائی ہیں جس میں کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرتی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ مس نہیں کرتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ فیئرلی کنیکٹڈ ہے۔ آگے فرمایا فرج البصر ہل ترا من فطور، تو اپنی نظر کو لوٹا لو۔ آپ دیکھیں اپنی نظر کو لوٹا لو کہا ہے، ارجع البصر، نظر کو لوٹاؤ، یعنی کہ تم آلریڈی پہلے ہی اللہ کی مخلوقات کو تو دیکھ ہی رہے تھے۔ کون انسان ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد سر اٹھا کر دیکھے گا او اچھا سر کے اوپر آسمان ہے؟ بچپن سے ہی آسمان دیکھتے ہو، بچپن سے ہی اللہ کی دی ہوئی مخلوقات کو دیکھتے ہو، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ آلریڈی تم سب اللہ کی جتنی بھی کائنات ہے اس کو آبزرو تو کر ہی رہے تھے، یعنی آپ ہمیشہ ہر سال ویکیشنز پر جاتے ہی تھے۔ اب جب ویکیشنز پر جائیں فرج البصر، تو ذرا آس پاس نظر کو غور سے دیکھیں، دوبارہ نظر کو دوڑائیں۔ انسان گزرتے گزرتے آگے چلا جائے، پھر اس کو کہا جائے واپس آؤ اور پھر دوبارہ دیکھو، یہ امپیکٹ آتا ہے فرج البصر میں۔ انسان گزرتے گزرتے چلا گیا، پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ واپس آؤ اور پھر دیکھو، ریٹرن یور گیز۔ اللہ نے تمہیں جو دنیا دی ہے اس کو ذرا دوبارہ سے آبزرو کرنا شروع کرو، سٹارٹ اوور۔ اپنے آس پاس کے رشتوں کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ماحول کو ذرا قرآن کے لینس سے دیکھنا شروع کرو۔ انسان کا پرسپیکٹو کیا ہے، اس سے اس کی سراؤنڈنگ کے کنکلوژنز بدل جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کو اپنے آس پاس اپنے قرآن کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے بہت خیر نظر آتا ہے۔ ایک انسان ہے جس کو اپنے قرآن سے دوری کی وجہ سے آس پاس صرف مشکلات اور مصیبتیں نظر آتے ہیں۔ تو جب انسان کا مائنڈ سیٹ بدلتا ہے، جب انسان کے پرسپیکٹیوز بدلتے ہیں تو سراؤنڈنگ کے کنکلوژنز بدل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے انہی گھروں میں رہتے ہوئے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے مائنڈ سیٹ بدلنے ہیں، اپنے پرسپیکٹیوز ٹھیک کرنے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن دکھانی ہے۔ آپ اور میں اپنے بچوں کو گرین ہاؤسز میں بند نہیں کر سکتے۔ ایک لمٹ تک آپ ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ایک لمٹ تک آپ ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں، ایک لمٹ تک آپ ان کو جو ہے وہ کسی جگہ پر ٹائی کر کے رکھ سکتے ہیں، بٹ فائنلی دے ہیو ٹو موو آؤٹ، دے ہیو ٹو گو ان دا ورلڈ، دے ہیو ٹو سی دا پریکٹیکلٹی آف لائف۔ اس میں آپ نے ان کو اللہ سے ایسا جوڑنا ہے کہ آپ اور میں ان کے سر پر رہیں یا نہ رہیں، ان کا پرسپیکٹو اللہ کی فرما برداری والا ہو، وہ اپنی زندگی میں فیصلے قرآن کے لینس سے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ ایک ہی انسان سامنے اپنے موجود درخت کو دیکھتا ہے، اس کو صرف درخت نظر آتا ہے۔ ایک مومن درخت کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اتنے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بنا دیا۔ ایک ہی انسان درخت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر، اور مومن اس درخت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، ایک وقت آئے گا یہ پتوں سے بھر جائے گا۔ یہ مومن کی اپروچ ہے۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو کیجئے، اپنے مائنڈ سیٹ کو شکایتوں سے پاک کیجئے، آپ کو اپنے آس پاس ہر انسان فائدہ مند نظر آئے گا۔ ہل ترا من فطور، اس کا میں نے آپ کو کہا تھا، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، جس کا آپ نے کہا کہ اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ ہل ترا من فطور، فطور اصل میں فا طا را سے ہے۔ فاطرہ، یوسف علیہ السلام کی دعا آتی ہے، فاطر السماوات والارض، کیا مطلب ہے؟ زمین اور آسمان کا بنانے والا۔ دیکھیں فاطرہ، فاطرہ بنانے والا، خلق پیدا کرنے والا۔ What's the difference؟
خلق پیدا کرنے والا، فطرہ بنانے والا. کوئی فرق لگ رہا ہے؟ اردو کے حساب سے بہت فرق نہیں لگتا. عربی لٹریچر میں خلق سے پہلے کی سٹیج ہے فطرہ. کسی چیز کو بنانے کے لیے جو انیشل پلاننگ کی جاتی ہے، اس انیشل پلاننگ کرنے والے کو فاطر کہتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے کہا فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پلاننگ کرنے والا خدا، آسمانوں اور زمین کو کس میتھڈالوجی پر، کس طریقہ کار پر، کس اسٹریٹجی پر بنایا جائے گا، اس خدا کی بات ہے، اس رب کی بات ہے. ہل ترا من فطور کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ انیشیل پلاننگ کے وقت موجود تھا؟ تم میں سے کسی نے کسی مخلوق کی انیشیل پلاننگ آبزرو کی ہے؟ ہل ترا من فطور کا ایک ترجمہ آج سے یہ بھی یاد رکھیے گا، جو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے. دس از فرام دا کلاسیکل تفاسیر. ہل ترا من فطور، کیا تم میں سے کوئی بھی کسی مخلوق کی انیشیل پلاننگ کے وقت اللہ کے ساتھ موجود تھا؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ کوئی موجود نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ انسانوں کے اندر سے شرک کو دور کر رہا ہے. اللہ انسان کو اس کا مقام بتا رہا ہے. بیدہ ملک کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ انسانوں کے تکبر کو ختم کر رہا ہے. اللہ انسان کے اندر سے اس کی کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ والی سینس کو کم کرنا چاہ رہا ہے. ہل ترا من فطور، کیا تم اللہ کی کسی مخلوق کی انیشیل پلاننگ کے وقت موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس علم کو محفوظ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم سے اپنی عمل کی بہترین راہوں کو اڈاپٹ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو فزیکلی اور اسپرچولی اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنی محبت میں ہم سے بھی آگے لے کر جائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کلی عطا فرمائیے. اللہ جن کی جو دعائیں اور حاجات ہیں ان کی تمام حاجات اور دعائیں قبول فرمائیے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بخش کے ہماری مغفرت کر کے ہمیں رمضان سے باہر شوال میں داخل کیجیے گا. اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیے. اللہ اس آخری عشرے میں ہم سب کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیجیے. اللہ جو مرحومین آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی بہترین مغفرت فرمائیے. اللہ ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا اور اس علم پر عمل کرنا آسان بنا دیں. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے. اللہ ہمیں صحت اور ایمان والی اور اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرمائیے. اللہ ہمارے لیے اپنی برکتوں کو حاصل کرنا آسان بنا دیجیے. اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائیے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا حسنہ عطا فرمائیے. اللہ ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت پیدا کر دیجیے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. یا اللہ ہم پر اپنا رحم کیجیے. یا اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.